شہادت، ہر سانس کے ساتھ توحید کا اعتراف۔ آذان میں اللہ اکبر کے اعلان کے بعد فوراً شہادت آتی ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو انہیں اپنے جسم کے ہر خلیے کے ساتھ ماننا اور محسوس کرنا چاہیے۔ انسان کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ اس کی ہر سانس، اس کے جسم میں داخل ہونے والی ہر آکسیجن صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، بلکہ زمین کی سطح پر، سمندروں کی گہرائیوں میں اور پوری کائنات میں موجود بے شمار مخلوقات کا وجود اور بقا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب مسلمان آذان میں شہادت دہراتا ہے تو اسے دل میں یہ نیت اور شعور تازہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے اور زندگی فراہم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آکسیجن کو روک دے تو کوئی طاقت، کوئی سائنس، کوئی دولت ایک سانس بھی مہیا نہیں کر سکتی۔ یہ حقیقت ہماری زندگی کے کسی بھی لمحے میں سامنے آ سکتی ہے، اس لیے ہر سانس اللہ کی یاد دہانی ہے۔ یہی شعور عبادت کی روح ہے۔ رکوع ہو یا سجدہ، نماز کے ہر حصے میں دل کا اللہ سے جڑا رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ قاف آیت 16۔ یعنی انسان کی ہر سانس اور ہر حرکت براہ راست اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ افسوس کہ انسان اس واضح حقیقت کے باوجود آذان میں دی جانے والی گواہی سے غفلت برتتا ہے، حالانکہ آذان دراصل روزانہ شعور بیدار کرنے والا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی، صحت، طاقت، کمزوری، دولت اور فقر سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر لمحہ انسان کی بقا اللہ سے وابستہ ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ہر انسان اور ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اسی لیے جب ایک مسلمان دن میں تقریباً 15 مرتبہ آذان اور نماز کے ذریعے یہ کلمات سنتا اور دہراتا ہے تو اسے ہر نماز سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی پوری زندگی، اس کا ہر سانس اور اس کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی حقیقی شہادت ہے اور یہی توحید کو سمجھنے کا سب سے گہرا طریقہ ہے۔ اگر یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہے تو اسے کسی اور کے دل تک بھی پہنچنے دو۔ ایک بار نہیں، 2 بار سوچو پھر آگے بڑھا دو۔ یہ پیغام صرف تمہارے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، لہٰذا اسے خود تک محدود نہ رکھو۔